میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجنا فرانس میں اور ان سے سارے تعلقات توڑ دینا، کیا اس سے یہ رک جائے گا؟ کیا اس سے تو کوئی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ جب تم نے اس بھارت کے پائلٹ کو نکالا تھا ادھر سے پاکستان سے، جب ان کے حوالے کیا تھا تو یہ بات کیوں نہیں کی کہ اب تو ہم حوالے کر رہے ہیں؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ پھر حملہ نہیں کرے گا؟ وہ تو پھر بھی حملہ کر رہا ہے، وہ تو بارڈروں پہ حملہ کر رہا ہے، وہ کشمیریوں پہ حملہ کر رہا ہے، مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے۔ یہ فلسفہ اپنے پاس رکھو، یہ بزدلانہ فلسفہ ہے۔ یہ بزدلانہ فلسفے میں اپنے آپ کو مت چھپائیں، بلکہ رسول اللہ کی عزت کے لیے، غیرت کے لیے۔ وہ نور الحق صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ تو علماء و مشائخ سے زیادہ عاشق رسول ہے عمران خان۔ میں نے کہا اتنا بڑا عاشق رسول منت میں کروں کہ گستاخ کو نکالو، منت سماجت ہم کریں، ہاں خون ہم بہائیں، زخمی ہمارے لوگ ہو، پریشان ہم لوگ ہو، FIR ہم پہ کاٹی جائے، مقدمات ہم پہ ہو، اور کہتا یہ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ آج اس اسمبلی کے ممبر ہمارے ایک شہزاد بھائی نے کہا میں تو غازی عبدالقیوم صاحب کے خاندان سے ہوں، میں اس لڑی سے ہوں، ماشاءاللہ۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ کی رگوں میں تو عاشق رسول کا خون دوڑ رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے روڈوں پہ ہم بیٹھے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، آپ کو چاہیے تھا یا تو آپ استعفیٰ لکھ کے دے دیتے رسول اللہ کی عزت کے لیے، یا تو پھر روڈوں پہ ہمارے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جاتے۔ ہم پہ گولیاں بھی چلائی گئی ہے، ہمارے کانوں کی قریب سے گولیاں گئی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں تھے، رسول اللہ کی عزت کی بات تھی، زبانوں پہ رسول اللہ کی وفاداری کی بات تھی۔ ہم ادھر احتجاج کر رہے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، روڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن خوانی ہو رہی تھی، نعت خوانی ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا ہو رہی تھی۔ ہاں اگر برا کہا جا رہا تھا تو گستاخان رسول کو برا کہا جا رہا تھا، ان کے حامیوں کو برا کہا جا رہا تھا۔ اگر برا لگنا تھا، گولیاں چلانے تھی تو ان پہ گولیاں چلاتے، ان پہ ظلم ڈھاتے جنہوں نے گستاخی کی تھی۔ مگر تم نے وہ طاقت ہی نہ رہی، نہ تم میں وہ سمت رہی، نہ تم میں وہ رسول اللہ کی محبت کی اصل جھلک نظر آئی کہ تم نکال دیتے، تم کہہ دیتے کہ نا 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 نا، جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور 50 مسلمان ملک ہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا، کوئی وہاں کہیں مظاہرے نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسڈر کو واپس بھیجو۔ تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو، تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو، تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو، تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو، تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا؟ سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، بڑی دیر کے بعد روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ جب روپیہ اوپر جاتا ہے تو مثلا پیٹرول اور ڈیزل سستا کیا ہے، باہر کی جو چیزیں ہم منگواتے ہیں وہ سستی ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر مجھے نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دو رائے کیسے نہیں ہے؟ آپ کی رائیں تو کسی اور طرف جا رہی ہیں، آپ کی رائیں تو یہود و نصارہ کی طرف جا رہی ہیں۔ آپ تو برطانیہ کو خوش کر رہے ہیں، آپ تو یہود و نصارہ کو خوش کر رہے ہیں۔ کہیں برطانیہ ناراض نہ ہو، کہیں امریکہ ناراض نہ ہو، کہیں فرانس ناراض نہ ہو، کہیں یہ کافر یہود و نصارہ ناراض نہ ہو جائے، اور یہ ناراض ہو جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی۔ کیا ہم بھوک سے، اس خوف سے ہم ڈر رہے ہیں؟ بھوکے تو ویسے ہی نہ ڈھال ہے پاکستانی۔ مہنگائی دیکھیں، افلاس دیکھیں، بے روزگاری دیکھیں، ملک کا کیا حال بنا ہوا ہے۔
پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں معیشت تباہ ہوگی. ہمارا ملک بڑی مشکلوں سے ایک اس طرف نکل رہا ہے کہ ہم اب اوپر آنے والے ہیں. ہماری معیشت اٹھ رہی ہے, لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے. حالانکہ ہمارے پاس اس وقت کرونا کا ایک تیسرا ایک ویو آیا ہوا ہے, اس کے اوپر ہمیں سب کو مل کے ایس او پیز پہ چلنا چاہیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس مشکل سے بھی نکال دے, اور پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم 2 سال کے بعد ایک قوم, ہماری معیشت اٹھ رہی ہے تو ہم اس کو نقصان نہ پہنچائیں. نانا معیشت تباہ تب ہوتی ہے, زندگیاں تباہ تب ہوتی ہیں, ملک تباہ تب ہوتے ہیں, اقوام قوم تباہ اس وقت قومیں تباہ ہوتی ہیں جب رسول اللہ کی عزت پر پہرے داری نہ ہو, جب ہم بے غیرت بن جائیں, اپنے کانوں میں ہم روئیہ ڈال دیں اور اس بات کو ہم گوارا کر جائیں کہ میرے نبی کے خاکے بن جائیں, اور ہم آنکھوں کو بند کر لیں, زبان کو بند کر لیں, کان کو بند کر لیں, ہیلے بہانے کریں کہ ملک تباہ ہو جائے گا, ہم تباہ ہو جائیں گے, معیشت ختم ہوگی. نا 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 نا, پیدا کرنے والا میرا رب ہے, رزق دینے والا میرا رب ہے. جب میرا رب رزق دینے والا ہے, کافروں کو بھی رزق میرا رب دیتا ہے, تو پاکستانیوں کو بھی رزق میرا رب دیتا ہے. رسول اللہ کی عزت و عظمت اگر نہیں ہوگی تو پھر پریشانی آئے گی, پھر ملک تباہی کی طرف جائے گا, پھر ملک بربادی کی طرف جائے گا, پھر معیشت خراب ہوگی, پھر لوگ پریشان ہوں گے. جب تک رسول اللہ کی عزت و عظمت پر ہم پہرےداری نہیں دیں گے, یہی حال ہوگا. اور یہی حال ہوا کہ ہمارا معاہدہ ہوا, جو کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں, مگر ہمیں احتجاج کرنا پڑ رہا ہے رسول اللہ کی عزت کے لیے. آپ اگر ریاست مدینہ کے آپ دعوے دار ہیں تو پھر آپ کا کام تھا کہ ہم سے پوچھے بغیر, ہمارے احتجاج کیے بغیر, ہمارے اسمبلیوں میں بولے بغیر, ہمارے روڈوں پہ آئے بغیر, یہ کان سے پکڑ کر سفیر کو نکال دیتے اور کہہ دیتے کہ ہم اس خنزیر کو برداشت نہیں کرتے جس کے ملک نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے. اور یہ بات کی جا رہی ہے جی ہم اگر سفیر کو نکال دیں تو پھر کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ پھر وہ گستاخی نہیں کریں گے, وہ گستاخی نہیں کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے یہی بات کی ہے, وہ تو پھر گستاخی کریں گے. ارے یہ کون سی بات ہو گئی؟ رسول اللہ کی عزت کے لیے ہم نے نوجوانوں کو سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے, مگر ہم نے ان نوجوانوں کو تاریخ سلام کرے گی, گولی سینے پہ کھانے کے بعد بھی, چوٹ بہانے کے بعد بھی, زخم برداشت کرنے کے بعد بھی ان کی آخری لبوں پر یہی بات تھی, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ان کی زبانوں پر یہ بات تھی کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنی جان تیری محبت میں, تیرے ناموس کی حفاظت میں, ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے ہم نے جان دی ہے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ ان نشستوں پر جو آپ بیٹھے ہیں انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کے ماننے والے ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ. وہ پھر بات زبردستی نہیں ہوگی, آپ ہمیں زبردستی روڈوں سے اٹھاؤ گے, آپ ہمیں زبردستی پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت سے روکو گے, گولیاں چلا کے نا 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 نا, اس بات کو دبا نہیں سکتے. زبردستی روڈوں سے اٹھایا جا سکتا ہے, ڈنڈے چلانے سے. اچھا مجھے یہ بتایا جائے میڈم اسپیکر صاحبہ, مجھے یہ بتایا جائے کہ روڈوں پر جو احتجاج کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے احتجاج کرنے والوں پہ کیوں گولیاں نہیں چلی؟ نہیں چلی, کہاں ہے, کدھر چلی ہے, کہاں ہے تمہاری لاشیں؟ سٹاپ نہیں کریں آپ, ڈسٹرب نہیں کریں. کوئی اگست کی لاشیں نہیں ہے, ان پہ کیوں گولیاں نہیں چلی؟ دوسروں پہ گولیاں کیوں نہیں چلی؟ دوسروں پہ ظلم و ستم کیوں نہیں ہوئے؟ اور یہ کون سے قانون میں ہے کہ پرامن کوئی احتجاج کر رہا ہو, کسی پولیس والے کو, کسی رینجر والے کو کس نے حق دیا ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چلائے؟ یہ کوئی قانون نہیں ہے لاٹھی چارج کرنا, کوئی قانون نہیں شیل برسانا, کوئی قانون نہیں ہے گولیاں چلانا. کون سا قانون ہے؟ یہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے, ظلم کیا گیا ہے. ان شہداء کا مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ جن کے کہنے پر یہ گولیاں چلائی گئی, وہ ایک آوارہ ایک وزیر
जो आवारा घूमता रहता है, सिगरेटों पे सिगरेट लगा रहता है, कश पे कश लगा रहा होता है कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा बस कर, चुप कर बेवकूफ कहीं का, तू क्या करेगा, तेरे अंदर ताकत क्या है? अरे करने वाला तो मेरा रब है, मेरे रब के अज़ाब में आ गए तो फिर पकड़ ही पकड़ है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब का पकड़ बहुत सख्त है, चीखें निकलेंगी। ये 2 दिन की कुर्सी है, इस हवस में मत रहो, इस हवस में मत रहो कि हम 2 दिन हमारे पास हुकूमत है, ताकत है, इस ताकत के बलबूते पर हम जो चाहें जैसा चाहे करते रहेंगे, हम अहद शिकनी करें, हम रसूलुल्लाह के गुलामों पर गोलियां चलाएं। ना ना ना, ये गुस्ताखी, ये रसूल को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी भी हमारा मुतालबा इस बात पे हम रोडों से उठे हैं कि इन्होंने उस जो हमारा मुआहिदा था उसको असेंबली में लाया गया और उसमें यही बात है अहम कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की जो गुस्ताखी की है फ्रांस ने, उसके सफीर को मुल्क बदर किया जाएगा। हम इस जुमले, जब ये इतनी बात हो गई, हमारा कौन सा बड़ा मुतालबा था, इतनी बात थी ना कि सफीर निकाला जाए। सफीर निकालना कौन सी बात है, छोटी छोटी बातों पे भी सफीर को निकाला जाता है, मुल्क बदर किया जाता है। बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम फरमाए, उसके असबाब व ज़राए बताए और अल्लाह ताला दीन दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमाए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। हर मुसलमान एक से बढ़ के दूसरे से ज्यादा नामूस रसालत के लिए कट मरने का जज्बा रखता है। तो लिहाजा अगर ये कोई हुकूमत ने मुआहिदा किया था तो वजीर आजम को यहां पर आना चाहिए था, बिकॉज देयर कैन बी नो मोर इंपॉर्टेंट बिजनेस देन नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया शुक्रिया जी। तो नो क्रॉस टॉक। वजीर आजम कहां है कि इसका मतलब यह है कि जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा ईवान नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहस कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब इज अटेंडिंग टू सम अदर मोर इंपॉर्टेंट बिजनेस। एंड व्हाट इज दैट मोर इंपॉर्टेंट बिजनेस, आई वांट टू नो, बिकॉज देयर कैन नॉट बी एनी मोर इंपॉर्टेंट बिजनेस देन द मैटर इन हैंड। जो यहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और उनकी हुर्मत और उनके नामूस के हवाले से जो मसला ज़ेरे बहस है, इससे ज्यादा अहम मसला किसी मुसलमान के लिए और नहीं हो सकता। पाकिस्तान पाइंदाबाद।